السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادعیۃ الاستفتاح الدرس 33 یعنی کہ دعا استفتاح جس سے نماز شروع کی جاتی ہے، یعنی ثنا کی دعا بھی ہماری عام زبان میں کہا جاتا ہے۔ ویشرع بعد تکبیرۃ الاحرام ان یذکر ما جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عدیۃ الاستفتاح، اور شرع یہ ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کے بعد ذکر کی جائے رسول اللہ سے جو دعا استفتاح آئی ہے ان میں سے کوئی۔ وادعیۃ الاستفتاح قبل الاستعاذہ، اور جتنی بھی دعا استفتاح جو ہیں وہ قبل الاستعاذہ، استعاذہ کہتے ہیں پناہ پکڑنے کو، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وہی عامۃ فی کل صلاۃ، اور یہ ہر نماز میں عام ہے، الا فی صلاۃ الجنازہ علی قول الجماہیر، سوائے صلاۃ الجنازہ میں جو کہ جمہور کا قول ہے۔ وقال بعض الفقہاء کالحنفیہ و بعض فقہاء الشافعیہ والحنابلہ بمشروعیت فیہا، لیکن بعض حنفی فقہ نے اور بعض شافعی اور حنابلہ نے بھی اس کی مشروعیت کی طرف دلالت کی، یعنی کہ اس کے اندر بھی ہم پڑھ سکتے ہیں صلاۃ الجنازہ میں۔ وصحیح، اور وہ کہتے ہیں کہ حق بات یہی ہے کہ جنازے میں یہ مشروع نہیں ہے پڑھنا، لأنہ مبنیۃ علی التخفیف، کیونکہ صلاۃ الجنازہ جو ہے وہ تو بنی ہی مختصراً ہے کہ وہ شارٹ پڑھی جائے، تو اس کے اندر پھر اس سے طوالت ہوگی، نماز لمبی ہوگی۔ فلیس فیہا رکوع ولا سجود، اور نہ اس کے اندر رکوع ہے اور نہ سجود ہے۔ ولا دلیل علی الاتیان بہا، اور نہ اس کی کوئی دلیل ہے کہ یہ رکوع سجود اور یہ سب کیے جائیں استفتاح کی دعا صلاۃ الجنازہ میں۔ والاتیان بدعاء الاستفتاح سنۃ عند جمہور العلماء، اور جمہور علماء کے تحت دعا استفتاح جو ہے وہ پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے۔ وہو قول ابی حنیفہ والشافعی واحمد، اور یہ جو ہے قول ہے ابو حنیفہ کا، شافعی کا اور احمد کا، خلافا للامام مالک، لیکن امام مالک کا یہ قول نہیں۔ فإنہ قال بعدم مشروعیت ادعیاء الاستفتاح، اور امام مالک یہ کہتے تھے کہ دعا استفتاح کی کوئی حاجت نہیں ہے، وہ اس کی عدم مشروعیت کے قائل تھے۔ بل نقل عنہ بعض الفقہاء المالکیہ البدعیہ، بلکہ بعض مالکی فقہ نے تو اس کو بدعت تک کہا ہے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مالکی فقہ میں یہ ہے کہ ڈائریکٹ وہ جو ہے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور فاتحہ شروع کر دیتے ہیں۔ وَلَعَلَّ الدَّلِيلَ لَمْ يَبْلُغْ، اور وہ کہتے ہیں شاید اس لیے کہ ان کے پاس دلیل نہیں پہنچی تھی۔ وَإِذَا ثَبَتَ الدَّلِيلُ فَلَا حُجَّةٌ لِأَحَدٍ بَعْدُهُ، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر دلیل ثابت ہو جائے تو اس کے بعد کسی کے لیے کوئی حجت نہیں رہتی۔ وَيُقَابِلُ مَا نُقِلَ عَنْهُ مَا حَكَاهُ ابن رجب فی الفتح ان بعض الحنابلہ انہم قالوا ببطلان صلاۃ من لم يدعو بدعاء الاستفتاح، اور کہتے ہیں اس کے مقابلے میں ایک روایت وہ بھی ہے جس کو نقل کیا ابن رجب نے اپنی کتاب فتح الباری میں بعض فقہ حنابلہ سے، کہ وہ یہ کہتے تھے، یعنی ایک طرف تو یہ مالکی ہیں، ایک طرف وہ دوسری تفرید پر چلے گئے، افراد و تفرید، کہ انہوں نے کہا کہ نمازی باطل ہو جاتی جو دعا استفتاح نہ کرے۔ وَهَذَا قَوْلُ بَعِيدٌ لَا يَعَوَّلَ عَلَيْهِ، وہ کہتے ہیں کہ لیکن یہ قول جو ہے نا بعض حنابلہ کا، یہ بہت دور کا ہے، لا يَعَوَّلَ عَلَيْهِ، یعنی اس کے اوپر کتنا شور مچایا جائے کوئی فائدہ نہیں۔ وَشُذُوذُهُ ظَاهِرٌ، اور اس کا شاذ ہونا ظاہر ہے۔ وَدُعاء الاستفتاح سنہ، اور دعا استفتاح جو ہے وہ سنت ہے، لِثُبُوتِهِ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی احادیث وصیغ عدیدہ منہا، وہ کہتے ہیں کیونکہ اس کا ثبوت رسول اللہ سے ہے اور بہت سارے صیغے اس میں آئے ہیں جن میں سے ہے، اب وہ صیغے ذکر کرتے ہیں۔ پہلے وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ سے حدیث آئی کانا رسول اللہ یسکت بین تکبیر و بین قراءۃ اسکاتۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا سکتہ لیتے تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان۔ قالا، اور پھر احسبو قالا ہنیہا فقلت بأبی و امی یا رسول اللہ
اسکاتک بین تکبیر والقراءہ ما تقول. تو ابو ہریرہ نے پوچھا، یعنی تھوڑا سا لیتے ہو. تو ابو ہریرہ پھر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ کے ماں باپ کی قسم یا آپ کے ماں باپ پر میں قربان جاؤں، اے رسول اللہ، آپ یہ جو تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، سکوت اختیار کرتے ہیں بین التکبیر والقراءہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ ما تقول قالا، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اقولو، میں کہتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق. یہ پوری دعا ہے، اس کا بڑا زبردست ترجمہ ہے کہ اللہ فاصلہ کر دے، بعید دور کر دے میرے اور میری خطاؤں کے درمیان، جس طرح اپنے مشرق و مغرب کے درمیان. پھر یہ پوری دعا چلتی ہے، آپ لوگ ترجمہ دیکھ سکتے ہیں. رواہ البخاری وغیرہ. وہذا اصح خبر، وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ صحیح خبر ہے اس باب میں. ومن حدیث علی بن ابی طالب فی قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم حینما استفتح صلاۃ، یعنی کہ اور پھر علی بن ابی طالب سے بھی ایک روایت ہے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین. اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانت عبدک وانا عبدک واستغفر اللہ وانا عبدک استغفر اللہ ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت واہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت لبیک لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک انا بک والیک اللہ اکبر تبارک و تعالیت استغفرک و اتوب الیک. کیا پیاری دعا ہے، ترجمہ پڑھیں آپ لوگ جا کے مزہ آئے گا. ولیکن ھذا الدعاء عندما ہوا استفتاء الصلاۃ اللیل، صلاۃ اللیل، وہ کہتے ہیں لیکن یہ جو دعا استفتاء نے صلاۃ اللیل کی ہے، رات کی نماز کی. کذا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما قال البزار، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جیسے کہ بزار میں بھی حینما اخرج الخبر قال انما احتمل الناس علی صلاۃ اللیل، کہ لوگ اس کا احتمال کرتے تھے، اس کو منطبق کرتے تھے صلاۃ اللیل پہ. وہ جزم بذالک احمد بن حنبل، اور احمد بن حنبل نے بھی اس کے اوپر جزم کیا، یعنی سختی کری کہ یہ جو ہے نا سختی کے ساتھ کہا کہ ھذا فی صلاۃ اللیل. وجاء عند ابی داؤد فی سننہ وکذا ترمذی الصلاۃ المکتوبہ وہذہ اللفظ غیر محفوظہ، جبکہ ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں صلاۃ المکتوبہ یعنی کہ فرائض کا لفظ ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے. ولو دعا بھی فی صلاۃ المکتوبہ من غیر مداومہ فالامر واسع، وہ کہتے ہیں لیکن اگر کبھی کبھار کوئی اس کو فرض نماز میں پڑھ لینا مداومت اختیار کیے بغیر، تو پھر اس میں امر واسع ہے، یعنی کہ وسیع ہے، کر سکتا ہے، کبھی کبھار میں ایشو نہیں ہے. ومن حدیث ابن عمر عند مسلم، اور مسلم میں ابن عمر کی بھی ایک حدیث آئی ہے، قال بینما نحن نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال رجل من القوم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک بندے نے کہا کہ اللہ بہت بڑا ہے اور اس کی حمد کثیر ہے بہت زیادہ، اور وہ سبحان اللہ بکرۃ اور اس کی پاکی ہے صبح و شام. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ نے کیا فرمایا، من القائل کلمتاً کذا و کذا، کون ہے کہنے والے جس نے کلمہ کہا ہے. قال رجل من القوم، قال رجل من القوم، تو قوم میں سے ایک بندے نے کہا انا یا رسول اللہ، میں ہوں یا رسول اللہ. قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عجبت لہا فتحت لہا ابواب السماء، میں بڑا حیران ہوا ان کلمات پر، اور ان کے لیے تو آسمان کے دروازے کھل دیے گئے. قال ابن عمر کہتے ہیں، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ، فما ترکتہن منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلک، کہ میں نے ان کو نہیں چھڈا، میں نے انہوں نہیں چھوڑا اس دن سے جب سے میں نے رسول اللہ کو سنا ان کو کہتے ہوئے. ومنها حدیث انس بن مالک فیما رواہ الامام مسلم، یعنی آپ یہ سب نا پڑھ سکتے ہیں، ان میں سے بدل بدل کے نمازوں میں پڑھیں. شیخ ناصر البانی نے اس میں ایک اور بھی چیز لکھی ہے بہت زبردست، میں دیکھوں گا اگر انہوں نے اس میں کور کر دی تو ٹھیک ہے، نہیں تو فی الآخر انا بقول لکم، میں آپ لوگوں سے وہ چیز ذکر کر دوں گا، نا بذکرکم، اور اگر میں نہ کروں ایک نیا پوائنٹ تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں یاد دلا دینا ہے. فی التعلیقات، اکتبو فی التعلیقات او ذکرونی فی التعلیقات،
مجھے کمنٹس میں مینشن کر دیجیے گا. وہ میں نے حدیث انس بن مالک فی مروى المسلم, اور انس بن مالک کی بھی ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم میں روایت ہوئی ہے, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام صلی بالناس فجاء رجل قد حفظه النفس فقال هذا الرجل الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, کہ رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے لوگوں کو, تو ایک بندہ آیا اور اس نے کہا الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, فلما قضى رسول صلاتہ قال ایکم المتکلم بالکلمات, کہ رسول اللہ نے جب نماز ختم کر لی تو رسول نے فرمایا تم میں سے کون ہے کلام کرنے والے جس نے یہ کلمات کہیں. فقال رجل, تو اس بندے نے کہا جئت وقد حفظنی النفس فقلتها, تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آیا تھا. یہ حدیث آپ کو صحیح مسلم 1357 دارالسلام کی ترقیم کے مطابق اور انٹرنیشنل غالباً 600 ہے, اس پہ مل جائے گی. تو وہ اس بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا تھا اور میری سانس چڑھی ہوئی تھی. حفظنی النفس, نفس کہتے ہیں سانس کو. فقلتها, تو میں نے ان کو کہا. فقال, تو رسول اللہ نے کیا کہا, رأیت 12, کہ میں نے دیکھا 12 من الملائکہ, فرشتوں میں سے, من الملائکتی یبتدرونہا ایہم یرفعوا, کہ وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کون ان میں سے ان کلمات کو اوپر لے کے جائے. وکذالک حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیما جاء فی السنن, اور سنن میں عائشہ سے ایک حدیث آئی ہے, میں نے حدیث عمرہ عن عائشہ, عمرہ بنت عبد الرحمن, یہ مشہور شاگردہ ہیں عائشہ کی, تو وہ عائشہ سے روایت کرتی ہیں, کہتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یستفتح فی صلاتی بقولی, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز کو کھولتے تو اس قول کے ساتھ کھولتے, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. وهذا الخبر لا يصح مرفوعا عن عائشہ انما ورد عن عمر قال ابن خزیمہ فی الصحیح. وہ کہتے ہیں کہ یہ خبر جو ہے نا حضرت عائشہ سے مرفوعاً ثابت نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات جاتی ہو, بلکہ یہ عمر سے آئی ہے. قال ابن خزیمہ فی الصحیح, اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں کہا اما ما یفتح بالعام صلاتهم بخراسان من قولہم, وہ کہتے ہیں کہ خراسان میں عام طور پر لوگ انہی الفاظ کے ساتھ اپنی نماز کی شروعات کرتے ہیں, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, فلا نعلم فی ھذا خبرا ثابتا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند اہل المعرفہ بالحدیث. اب یہ ہمارے زبیر علیزئی وغیرہ اور علامہ البانی نے بھی غالباً اس حدیث کو جو ہے نا مرفوعاً لکھ دیا حضرت عمر سے, لیکن یہ صحیح نہیں ہے جتنا مجھے یاد پڑ رہا ہے. انہوں نے مرفوعاً اس کو ثابت کیا عمر والی بھی, لیکن حاضر لم یثبت, یہ ثابت نہیں ہے. تو ابن خزیمہ کا قول آ گیا. اب دیکھیں نا, کتاب کا راوی خود بول دے, اس کے بعد کیا بات رہتی ہے مصنف. لکنہ ثابت عن عمر ابن الخطاب موقوفا قد اخرج الامام مسلم فی صحیح وقد سعى ابن خزیمہ نفسہ فی صحیح. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر سے ثابت ہے موقوفاً ان کا عمل, اور ابن خزیمہ نے بھی اپنی صحیح میں اس کو صحیح کہا, یعنی حضرت عمر کا عمل تھا. وثبت عن بعض الصحابہ انہ کان یستفتح بنحوی کعثمان و ابن عمر, اور کہتے ہیں بعض صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ وہ انہی کلمات کے ساتھ استفتاح کرتے, اور یہ اس کے مطابق عثمان, جیسے عثمان اور ابن عمر حضرت عمر کا بیٹا. اب یہاں پہ ایک پوائنٹ اور ہے کہ دیکھیں امام مالک نے تو دلیل دی, اور اس کو شیخ عبدالعزیز طریفی بھی مانتے ہیں, آگے جا کے ہم تشہد میں پڑھیں گے بھی, کہ جو حضرت عمر کا تشہد موطا امام مالک میں بالکل صحیح گولڈن چین اور سند کے ساتھ آتا ہے, اور اس سے ملتے جلتے الفاظ ان کا بیٹا بھی کہتا تھا. اب وہ حضرت عمر نے ممبر پہ سکھائے, تو امام مالک کہتے ہیں کہ ممبر پہ کوئی ایسی چیز کیسے سکھا سکتے تھے, لہٰذا یہ حکماً مرفوع ہے. تو یہاں تو آپ لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں, خیر یہ تو مرفوع سمجھ کے کر رہے ہیں, لیکن پوری دنیا ان کلمات کے اوپر لگی ہوئی ہے, اور خراسان اور اس زمانے سے. تو پھر حضرت عمر نے جو تشہد کا صیغے سکھائیں وہ کیوں نہیں کہتے؟ میں اس کی پہلی لائن پڑھ دیتا ہوں کیونکہ اس میں فرق ہے. التحیات للہ الزاکیات للہ الطیبات الصلوات للہ السلام علیکم ایھا النبی. باقی جو ہے نا وہ سملر ہے. ان کا بیٹا پڑھتا تھا بسم اللہ التحیات للہ الصلوات للہ الزاکیات للہ السلام علیکم ایھا النبی السلام علیکم نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین
شہید تو اللہ الہ الا اللہ شہید تو اللہ محمد رسول اللہ کان ابن عمر یقول حقیقت ابن عمر اس طرح کہتے تھے، اور یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے. مالک النافع عن ابن عمر فی موطأ امام مالک. والسنہ فی ھذا، اور سنت اس میں یہ ان یغیر الانسان بین دعائن و دعائن. چلے ہاں یہ وہ پوائنٹ آ گیا. وہ کہتے ہیں سنت اس میں یہ کہ بندہ ان دعاؤں کے درمیان تغیر کرے، کبھی یہ کبھی وہ. ولا یجمع بینہما فی صلاۃ واحدۃ، اور وہ ان سب کو ایک ہی نماز میں جمع نہ کرے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا شوقین کی نماز کو لمبا کریں. اب یہاں پہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے، وہ یہ بیان کر دیں گے غالب بنا کے. وہ یہ کہ وہ ایک نماز میں نماز کو لمبا کرنے کے لیے جمع نہ کرے ایک نماز. فَإِنَّ جَمْعُ بَيْنِهَا فَيَظْهَرَ أَنَّهُ خِلَافُ الْأُولَىٰ. تو کہتے ہیں کیونکہ ان کا جمع کرنا جو ہے نا ایک نماز میں، یہ ظاہراً کے خلاف ہے. کیوں ہے خلاف اولا؟ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسکت حنیہا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا سکوت اختیار کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے لمبے کیے ہیں، تو آپ وہاں پہ جمع کر سکتے ہو اذکار کو جو رسول اللہ سے مختلف احادیث میں وارد ہوئے، سب کو ایک میں جمع کر لو، اور چاہو تو اور بھی ایکسٹرا پڑھ لو. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 5-5 10-10 منٹ کو، اور رات کی نماز میں تو آدھے گھنٹے کا سجدہ اور رکوع کرتے تھے. لیکن چاہے رات کی نماز ہو یا دن کی، اور خاص طور پہ مکتوبات جو تھیں، جیسے کہ ابو ہریرہ نے پوچھا، چلو رات میں تو علی علیہ السلام سے لمبا والا جو ہم نے بھی اوپر پڑھی پھر بھی 5-6 لائنوں کی ثابت ہے، 8 لائنوں کی، لیکن 7-8 لائنوں کی جتنی بنتی ہے. لیکن یہ جو ہے جو مکتوبہ صلاۃ، کیونکہ ابو ہریرہ نے ان کو گھر میں اجازت، وہ گھر میں نہیں جاتے تھے ابو ہریرہ، تو انہوں نے پوچھا کہ ماذا تقول، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو یا تو وہ مسجد میں پڑھ رہے تھے، کوئی نفل یا فرض نماز تھی، تو رسول اللہ نے جو وہاں پہ بات کہی، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی مکتوبہ میں اتنا لمبا نہیں پڑھنا. فرائض میں، مکتوبہ فرائض کو کہتے ہیں، اس میں سنت شارٹ پڑھنا ہے، نوافل میں لانگ پڑھنا ہے. تو آپ کیسے جمع کر سکتے ہو؟ کانا یسکت حنیہ کما جافی حدیث ابی ہریرہ. دیکھیں وہ بات ہے کہ فی صحیح مسلم حنیہ یعنی قدرن یسیرن. حنیہ کا مطلب ہے تھوڑا سا، مما لا یکفی لیدئی حاضر اسکار جمعین، جو کہ ان تمام اسکار کو جمع کر کے ذکر کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. وہ انما ہوا یغیر بینہما، بلکہ یہ ان کے درمیان تغیر کرے، کبھی یہ کبھی وہ. والقرینہ علی ھذا الفہم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو قرن بینہا فمن سمع الاول لماذا لم يسمع الذی بعدہ. اور وہ کہتے ہیں کہ اس پہ جو قرینہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدل بدل کے پڑھتے تھے، تو وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ان میں سے کوئی ایک پڑھا ہوتا یا ان سب کو ایک ساتھ پڑھا ہوتا، تو پھر جس نے پہلے سنا لماذا لم يسمع الذی بعد، تو اس نے اس کے بعد والا کیوں نہیں سنا؟ ومن سمع الاخر لماذا لم يسمع الذی قبلہ، اور جس نے دوسرا سنا تو اس نے اس سے پہلے والا کیوں نہیں سنا؟ فلم یروی احد من الصحابہ استفتاحین من وجہ یثبت. اور وہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے کسی سے بھی دونوں استفتاء بسند صحیح ثابت نہیں کہ ایک ہی صحابی نے یہ والے کلمات بھی روایت کیوں، وہ بھی، یعنی کہ سب نے الگ الگ سنا. ولم یثبت ان هذه الاذکار جاءت فی خبر واحد، اور نہ یہ ثابت ہے کہ یہ تمام اذکار جو ہیں کسی ایک خبر واحد میں آئے ہوں، الگ الگ صحابی کی الگ الگ خبر میں، حدیث میں. وَإِذَا تَرْكَ الْمُصَلِّي دُعَاءَ الْاِسْتِفْتَاحِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا لَمْ يَفْعَلْهُ فِيمَا بَعْدَهَا لِأَنَّ مَحَلَّهُ قَدْ فَاتَ. وہ کہتے ہیں کہ اگر مصلی جو ہے دعا استفتاح چھوڑ دے بھول کر یا جان بوجھ کر، لم يفعلہ فیما بعد، تو وہ اس کو بعد میں نہ پڑھے، لأن محلہ قد فات، کیونکہ اس کا جو محل و وقوع تھا، جو جگہ تھی، وہ گزر گیا. وفعلہ فی غیر محلہ احداث و ابتداع، اور وہ کہتے ہیں کہ اس فعل کو کسی اور جگہ پر کرنا، یعنی فاتحہ کے بعد یا سورت کے بعد، رکوع سے پہلے یا رکوع میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نئی چیز ہے اور بدعت ہے جو وہ ایجاد کرے گا. ثم ان ھذا الدعاء سمیہ، اور وہ کہتے ہیں کہ پھر اس دعا کا نام بھی جو دیا گیا وہ یہ دعاء الاستفتاح، یعنی شروع کرنے کی دعا، کھولنے کی دعا. وذکرہ فی غیر ابتداء الصلاۃ مخالف لما شرع لہ، اور وہ کہتے ہیں لما شرع لہ، وہ کہتے ہیں کہ اس کا ذکر جو ہے ابتداء کے علاوہ کسی اور جگہ پہ نماز میں مخالف ہے. فی غیر ابتداء الصلاۃ، مخالف ہے شریعت نے اس کو جس کام کے لیے بنایا تھا اس کے. ولو ترک دعاء الاستفتاح بعد تکبیرۃ الاحرام حتی شرع فی القراءۃ او تعوذ فقد فات محلہ ایضا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے دعا استفتاح کو ترک کر دیا تکبیر احرام کے بعد، یہاں تک کہ اس نے شروع کر دی،
قرات فاتحہ کی یہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقط فاتح محلو ایدن تو بس اس کی جگہ جا چکی، اب وہ ریپیٹ نہیں کر سکتا. فلا یأتی بھی تو اب وہ اس کو نہ پڑھے لأنہ سنۃ فاتح محلو کیونکہ سنت ہے اور اس کا موقع چھوٹ گیا. وإذا فات المصلی شیء من صلاتی کان یدرک الامام فی احدى الرکعات فإنه یأتی بدعاء الاستفتاح. اور کہتے ہیں کہ اگر مصلی کوئی چیز بھول جائے نماز میں، کانا یدرک الامام فی احدى الرکعات اور وہ امام سے کسی رکعت میں آ کر ملے، فإنه یأتی بدعاء الاستفتاح تو پھر وہ دعا استفتاح پڑھ سکتے جو بعد میں مسبوق آ کے امام سے مل رہا ہے. لأنه یستقبل اول صلاۃ کیونکہ اس کی یہ پہلی نماز ہے، استقبال کر رہے ہیں نا تو نماز اس کے لیے ابھی شروع ہو رہی ہے. لأنه یستقبل کیونکہ وہ استقبال کر رہا ہے اول صلاۃ اپنی نماز کے پہلے حصے کا. الا ان یخاف من اشتغالہ بھی فوات شیء سوائے اس کے کہ اسے ڈر ہو کہ وہ کوئی اور چیز نہ چھوڑ جائے، یعنی یہ فاتحہ پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے اور وہ دعا استفتاح میں لگا ہوا ہے. رکن او واجب من صلاتی یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی رکن اور واجب اپنی نماز میں چھوڑ دے کر رکوع مثلا والواجب فیہ متابع الامام و ترک الاستفتاح تو رکوع جو ہے واجب ہے اور اس میں امام کی متابعت واجب ہے اور استفتاح کو چھوڑ دینا نہیں کہ بس آئے ہاتھ باندھے اب امام رکوع میں آپ جو ہے اس میں استفتاح کی دعا پڑھنے میں لگے نہیں، آپ رکوع میں جاؤ اگر امام رکوع سے اٹھ گیا. ولا یأتی بذکر الا فی حال القیام اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ذکر نہ کرے ہو سوائے حالت قیام میں. اذا ادرک الامام قائما اگر وہ امام کو کھڑی ہوئی حالت میں پائے یعنی قائم جب وہ قیام میں ہو. واذا ادرکہ فی التشہد الرکوع او السجود فیأتی بالذکر المشروع فیہ وہ کہتے ہیں کہ اگر امام کو وہ کھڑی ہوئی حالت میں پائے تو یہ پڑھے. وَإِذَا أَدْرَكَهُ فِي التَّشَهُّدِ أَوْ رُكُوعٍ أَوِ السُّجُودِ لیکن اگر وہ امام کو پائے تشہد میں یا رکوع میں یا سجدے میں فَيَأْتِي بِذِكْرٍ المشروع فیہ تو پھر وہ اس کا وہی ذکر کرے جو اس حالت کا ہے. تشہد میں تو پھر فوراً تشہد میں چلے جائے تکبیرۃ الاحرام کہہ کے اور التحیات شروع کر دے. رکوع میں ہے تو اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائے اور پھر سبحان ربی العظیم اور رکوع کے اذکار شروع کر دے. یہاں پہ ہمارے لیکچر ختم ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.